اس وقت ہم جو جمع ہیں، جیسا کہ بہانہ اجتماع محفل ذکر اور اجتماعی دعا ہے، اور ہمارا یہی مقصد ہے۔ موسم کی شدت بھی ہے، لیکن ایک شیڈول بنا ہوا ہے کہ ہر مہینے کا جو پہلے ہفتے کا دن ہے، اس دن بعد از نماز عشاء اس کا انعقاد ہوتا ہے۔ تو اس شیڈول کو متاثر نہیں کیا گیا، آپ حضرات تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا اجر عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی بات کو سننے کے لیے اللہ کے گھر میں آئے ہیں۔ میں صرف چند باتیں عرض کروں گا، کیونکہ عام طور پر اکثر حضرات بات بھی پوچھتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرواتے ہیں کہ آج کل حالات میں ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ روزگار کا ملنا یا روزگار کا چلنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ کسی فرد کے پاس کاروبار نہیں، کسی کے پاس کاروبار ہے تو اس کے پاس دکان نہیں، کسی کے پاس دکان بھی ہے لیکن چلانے کے لیے سرمایہ نہیں۔ دین اسلام میں جو تجارت ہے، اس کے بارے میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعلیمات ملتی ہیں، اور یہ تجارت کا شعبہ ایسا شعبہ ہے کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از نبوت، یعنی ابھی نبوت کا اظہار نہیں ہوا تھا، تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت 2 بار شام کی طرف لے کر گئے تجارت کی غرض سے، یعنی آپ اس فیلڈ میں آ چکے تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک تاجر تھے، صحابہ میں بے شمار تاجر حضرات تھے۔ ائمہ فقہا دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تاجر تھے۔ صوفیہ میں چلے جائیں تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ایک تاجر تھے۔ لیکن اصل میں تجارت ہے کیا، کاروبار ہے کیا، اس کے بارے میں جب ہم نابلد ہوں گے، اس کے بارے میں جب ناسمجھ ہوں گے، تو پھر بے برکتی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، پھر نقصان اور خسارے کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال کمانا، اس سورس کو اڈاپٹ کرنا، اس ذرائع آمدنی کو اختیار کرنا کہ جو حلال ہے اور اس سے کمائی بھی حلال ہو رہی ہو۔ آقا فرماتے ہیں کہ یہ فرائض میں ایک فرض کے بعد دوسرا بڑا فرض ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ بھائی جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح حلال کمانا بھی فرض ہے۔ اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا علیکم بالتجارہ، کہ تم پر لازم ہے کہ کاروبار کیا کرو، تجارت کیا کرو۔ فإن فیہا 9 اعشار الرزق، کیونکہ تجارت ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں اللہ نے 10 حصے جو رزق دیتا ہے، 9 حصے اللہ تجارت میں رکھتا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا بھر میں جو ذرائع آمدن ہیں یہ سارے کے سارے ہیں 10%، اور تجارت ایسا ذریعہ ہے کہ جس میں اللہ نے 90% رزق رکھا ہوا ہے۔ تو تجارت کی تو اہمیت بڑی ہے۔
لیکن آج ہم تجارت کے اصولوں سے دور ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے بے برکتی بھی دیکھنے میں آتی ہے، خسارہ بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ اور اس پہ میں ایک دو باتیں بس عرض کروں گا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یأتی علی الناس زمان، کہ قیامت کے قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ لا یبالی المرء ما اخذ منہ، کہ کسی بندے کو یہ بھی فکر نہیں ہوگی کہ وہ کیا لے رہا ہے، حتیٰ کہ آقا فرماتے ہیں کہ امن الحلال ام من الحرام، اتنی بھی فکر نہیں ہوگی یا اتنی بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ جو میں لے رہا ہوں وہ حلال ہے یا جو میں لے رہا ہوں وہ کہیں حرام تو نہیں۔ یعنی حلال اور حرام کی تمیز کا ختم ہونا۔ علماء صوفیہ بھی فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، یہ بے برکتی کی سب سے پہلی ابتدا ہو گئی۔ دیکھیں آپ اگر لفظ ہم عام طور پر جیسے میں بھی بول رہا ہوں آپ بھی سنتے جی برکت برکت برکت، ایک برکت ہے اور ایک اس کا مد مقابل لفظ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نحوست۔ اب یہ نحوست کیا ہے؟ نحوست یہ ہے کہ جب برکت ختم ہو جائے تو وہاں پھر نحوست ہوتی ہے۔ جیسے یہ لائٹ ہے، روشنی ہے، اگر روشنی ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اندھیرا۔ اب اندھیرا کوئی چیز نہیں ہے، یہ اندھیرا نام ہے روشنی کے نہ ہونے کا۔ نحوست مطلب ہے کہ برکت کے نہ ہونے کا، یعنی اگر بے برکتی ہے تو مطلب نحوست ہے، اگر برکت ہے تو مطلب نحوست نہیں ہو سکتی۔ اور برکت پر ہمارا ایمان یہ ہے کہ جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین، ان کی دی ہوئی ہدایات، ان کی دی ہوئی رہنمائی، اللہ کے احکامات کے مطابق کام ہوگا، کاروبار ہوگا، بزنس ہوگا، وہاں کبھی بے برکت نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھئی حلال کیا ہے، حرام کیا۔ اور اسی لیے ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ جب انسان قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا، لا تزول قدم ابن آدم عند ربه یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، عن عمره فیما افنا، وعن شبابه فیما ابلا، وعن مالی من این اکتسبه ومن این فقا، وما عمل فیما علم۔ آقا فرماتے ہیں کہ 5 سوال جب تک پوچھے نہ جائیں بندے کے قدم ہل نہیں سکیں گے قیامت کے روز اللہ کے سامنے سے، اور ان میں 2 سوال ہیں، ایک کہ مال کہاں سے کمایا اور دوسرا مال کہاں پر خرچ کیا۔ یعنی مال پر 2 سوال ہیں، زندگی پر 1 سوال، جوانی کا 1 سوال، علم کے بارے میں سوال، اور 2 سوال آقا فرماتے ہیں کہ مال کے بارے میں ہوں گے، کہاں سے کما رہا ہے، صرف یہ نہیں بلکہ یہ بھی پوچھا جائے گا خرچ کہاں کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ میں مال جہاں پر خرچ ہوتا ہے نا، میں اس جگہ کو دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ اس بندے کے پاس مال آیا کہاں سے تھا۔ کیا مطلب؟ بھئی اگر حرام جگہ پر خرچ ہو رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کا ذریعہ آمدن بھی حرام ہی تھا، اگر حلال پہ خرچ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا ذریعہ آمدن بھی حلال تھا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم آج یہ دیکھیں بھئی ہم جو کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، وہ حلال ہے یا حرام، اور بے شمار قسمیں ہیں۔ ابھی کل ہی ایک شخص نے مجھ سے پوچھا اور اس کو میں نے سمجھایا، اور اس نے بتایا کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ تو بے شمار لوگ کر رہے ہیں۔ کام کیا ہے کہ جی جیسے لوگ پگڑی دیتے ہیں کہ بھئی میں نے 30 لاکھ اس کو دینا ہے اور 3 سال اس کی دکان پر کام کرنا ہے، وہ کہتا میں تو اس سے کرایہ نہیں لوں گا، 3 سال کام کر اور 3 سال کے بعد مجھ سے 30 لاکھ واپس لے لیں۔ حالانکہ یہ ایک قسم آ جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں گروی کی اقسام، یہ گروی ہے، رہن رکھنا، اور جب آپ گروی رکھ کر کسی سے قرضہ لیتے ہیں آپ اس چیز کی استعمال نہیں کر سکتے، یہ سود آ جاتا ہے۔ اب یہ کتنی چیزیں پھیلی ہیں معاشرے میں۔ آقا فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوگا بھئی کیا حلال ہے کیا حرام۔ اور ہم یہ بھی بات کروں کہ یہ جو بزنس ہے نا یہ صرف مردوں کا کام نہیں ہے، خواتین بھی ہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ نے جو فرمایا نا وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ،
کہ اے آقا، اے نبی، اللہ نے اپنے پیارے نبی سے خطاب کیا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات ان کو یہ کہہ دیں کہ وہ اپنے گھروں میں رہا کریں۔ اب ازواج مطہرات سے حکم تمام مومنات کو ہے کہ بھئی زیادہ وقت اپنے گھروں میں رہو، گھروں سے بلا ضرورت باہر نہ نکلو۔ اب یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے کہ اللہ نے کہا بھئی گھروں میں رہو، تو اکثر خواتین بھی کہتی ہیں کہ جی اسلام تو ہمیں گھر میں بند کرتا ہے، حالانکہ آپ دیکھیں نا جتنی جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے، گھر میں رہ کر آج بزنس زیادہ ہو رہا ہے بجائے گھر کے باہر نکل کر۔ یہ جتنا بھی آن لائن کام چل رہی ہے گھر سے تو چل رہا ہے۔ اب تو بلکہ ہوم شیف بھی آ چکے ہیں، بھائی گھر میں کھانا پکا رہی ہے خاتون اور وہ اپنا کھانا بھیج سکتی ہے اور وہ وہاں سے کمائی کر سکتی ہے۔ تو صرف بزنس کا تعلق مردوں سے نہیں ہے بلکہ خواتین بھی اس میں شامل۔ تو ہمیں سب سے پہلے بزنس کے اصول جاننا ہے کہ اللہ نے کاروبار کے بارے میں کیا اصول دیے۔ اللہ رب العزت نے ایک تو یہ فرما دیا، جیسا کہ ہم سورہ جمعہ پڑھتے ہیں اور سورہ جمعہ میں اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جمعے کے دن آپ تجارت کریں، لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ آپ اپنی تجارت کو بند کر دیں، اور وہ وقت کون سا ہے کہ جب وقت جمعہ ہو جائے، آذان جمعہ ہو جائے۔ اب آذان جمعہ کیا ہے؟ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلی اذان ہوتی ہے نا، یہ اذان جمعہ ہے۔ یہ جو تقریر سے پہلے، خطبے سے پہلے 12:30 بجے اذان ہو جاتی ہے، اذان جمعہ ہوتی ہے۔ جب اذان جمعہ ہو، اللہ نے فرمایا کہ اپنا کاروبار بند کر دو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، بند کر دو کاروبار، جب تک تم نماز جمعہ ادا نہ کر دو۔ اچھا اب کیا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اب یہ نکتہ سمجھیے، تجارت میں برکت کیسے ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم نماز کو مکمل کر لو، قضیہ، قضیت کا مطلب ہوتا ہے مکمل کرنا، صرف فرض نہیں پڑھنے۔ اب یہ دیکھیں بھائی دکان پر کسی کو بٹھایا، بھائی میں آ رہا، بس تو 2 منٹ بیٹھ، بس میں فرض پڑھ کر آ رہا، بھائی یہ تو نماز پوری نہیں ہوئی۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اللہ فرماتا ہے کہ جب تم نماز مکمل کر لو۔ اور عجیب سی بات دیکھیں کہ سنتوں میں اور سنت مؤکدہ میں کیا فرق ہے، کتنی ہے، کیا ہے، کسی نماز میں لوگ نہیں پوچھتے سوائے جمعہ کے، جی یہ 4 سنتیں، 2 سنتیں مؤکدہ ہیں یا غیر مؤکدہ ہیں، بس یہ سوال ہے۔ بھئی آپ پوری نماز پڑھ لیں۔ اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز کو مکمل کر لو۔ تو سب سے پہلے اگر ہم تجارت میں برکت چاہتے ہیں، نمازوں میں مکمل رکعات ادا کرنے والے بن جائیں۔ بھائی جمعہ ہے مکمل نماز پڑھیں، ظہر ہے مکمل نماز پڑھیں، عصر ہے مکمل پڑھ لیں۔ ہاں غیر مؤکدہ پر ٹھیک ہے، اسلام نے ہمیں گنجائش دی ہے، لیکن وقت موجود ہے، آپ اس کو بھی پڑھیں۔ اصل تو اصول یہ ہے، دین کا مزاج یہ ہے کہ جو سنت غیر مؤکدہ ہیں آپ اس کو گھر میں پڑھ کر آئیں۔ آپ عصر کے لیے آ رہے ہیں تو پہلے 4 سنتیں گھر میں پڑھ رہے ہیں، بہتر تو یہ طریقہ، لیکن آپ مسجد میں تشریف لے آئیں، آپ پڑھ لیں، نماز تو پوری کر کے جائیں۔ اب آپ خود دیکھیں کہ جو ہی جمعہ کا نماز کا سلام پھرتا ہے، ایسے لوگ بھاگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی برکت نہیں ہے۔ بھئی کہاں برکت ہوگی؟ اللہ کا تو پہلا حکم ہی ہم نے بائی پاس کر دیا۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز مکمل کر لو، پھر کیا کرو؟ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب تم مسجد سے باہر نکلو، اب تم مسجد میں سے نکل کر زمین میں پھیل جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو علماء مفسرین نے یہ نکتہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی اگر جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اگر سورج نکلے گا تو سردی میں کمی آئے گی، تو اگر سورج نکلے ہی گا نہیں تو سردی میں کیسے کمی آئے گی؟ سیم ایسے ہی ہے بھئی، اگر آپ نے نماز پوری پڑھیں گے تو پھر آپ جائیں تجارت کے لیے، برکت ہوگی۔ آپ نے نماز پوری پڑھی نہیں، آپ تو بھاگے 2 فرض پڑھ کر، اور پہلی 4 سنتیں وہ تو پتہ ہی نہیں، اور پھر کہتے ہیں جی وہ امام صاحب، مولوی صاحب نے بڑی جلدی کر دی۔ آپ گھر میں سے پڑھ کر آ جائیں، جو اذان ہو گئی پہلی،
اب آپ نے اپنی تمام کاروبار بند کرنا ہے اور آپ نے سنتوں کو ادا کر لیں، تاکہ سنتیں ادا کر کے، تیاری کر کے، سنتیں ادا کر کے مسجد تشریف لے آئیں۔ تو پہلی چیز تو یہ آ گئی۔ اور دوسری چیز، جیسے حضرت قاری صاحب نے بھی تلاوت فرمائی کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، تین کام کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ ان کی تجارت کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ کون سے لوگ؟ اللہ فرماتا ہے پہلا کام وہ لوگ کرتے ہیں عن ذکر اللہ، کہ تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب دوسری چیز یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے ذکر کو شامل کریں۔ یہ جو محفل ذکر ہے، مجلس ذکر ہے، ایک تو ماہانہ ہو رہی ہے، پھر جمعے کے جمعہ بھی ہوتی ہے۔ آپ اپنی دکان پر بیٹھے ہیں، ذکر کریں۔ اب وہ ذکر کیا ہے کہ آپ اللہ اللہ کر لیں، وہ ذکر کیا ہے کہ بھئی آپ جب خرید و فروخت کر لیں اللہ کا احساس کریں، بھئی اللہ کے سامنے جواب دینا ہے میں نے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ ان سے بڑی محبت کرتا ہے، ان لوگوں سے جو کاروبار کرتے ہیں لیکن اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ وہ کاروبار کے اندر مشغولیت ان کو اللہ کے ذکر سے روکتی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی عبادات پر توجہ۔ اگر ہم تجارت میں برکت چاہتے ہیں، جو فرائض ہیں ان پر توجہ۔ بے زکوٰۃ ہے، عام طور پر یہاں میں ایک بات اور کر دوں کہ لوگ بعض اوقات زکوٰۃ ادا کرنے سے تو دور ہو جاتے ہیں لیکن وہ صدقہ بڑھا دیتے ہیں۔ کوئی بھی غریب آ گیا، اس کو دے دیا، کہا جی ہم دکان سے کسی کو خالی نہیں بھیجتے، لیکن بھئی کیا زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو جب تک ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، جتنے بھی ہم صدقے دیتے جائیں، خیراتیں دیتے جائیں، یقین جانیے ان صدقوں خیرات میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ بھئی سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جو مال دکان پر پڑا ہے، اگر وہ میری ملکیت ہے، وہ کتنا بنا ہوا ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، وہ 1 سال ہو گیا میرے پاس، زکوٰۃ دینے والے بن جائیں۔ تو 2 چیزیں ہو گئی۔ اور تیسری چیز، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تاجر اذا کان فیہ 4 خصال طاب کسبہ، کہ جس تاجر میں 4 خوبیاں ہونا، آقا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مال میں کبھی بھی بے برکتی نہیں رکھتا۔ جس تاجر کے اندر 4 خوبیاں آ جائیں، کبھی بھی بے برکتی نہیں ہوگی اس کے مال میں۔ یہ آقا فرما رہے ہیں۔ پہلی چیز اذا اشترى لم یضم، کہ جب وہ کسی چیز کو خرید رہا ہے تو اس کو گھٹیا نہیں کہتا۔ یعنی کیا مطلب کہ آپ کسی دکان سے مال اٹھا رہے ہیں، بھئی اپنی دکان پر لانا ہے، لیکن آپ جہاں سے مال لے رہے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں بھئی یہ تو 2 نمبر لگ رہا ہے، یہ تو گھٹیا کوالٹی ہے۔ اب آپ جانتے بھی ہیں بھئی یہ مال ٹھیک ہے، آپ اس لیے بات کر رہے ہیں کہ جی ایسا نہ ہو کہ یہ قیمت بڑھا دے، میں پہلے بھی کہہ دوں کہ بھئی یہ تو مال بڑا لو کوالٹی کا ہے تاکہ قیمت کم ہو جائے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس چیز کو نکال دو دل سے۔ جب بھی خریدو تو کبھی بھی خریدنے والی چیز کی آپ نے مذمت نہیں کرنی، اس کی برائی بیان نہیں کرنی، بھئی جیسے کوالٹی آپ نے بتانا ہے۔ اور دوسری چیز فرماتے ہیں وَإِذَا بَاعَ لَمْ يَمْدَحْ، کہ جب وہ بیچ رہا ہے تو بڑھا چڑھا کر تعریفیں نہیں کرتا کہ جی یہ مال لے جائیں، یہ بہت اچھا ہے، یہ آپ کو پوری مارکیٹ میں نہیں ملے گا۔ بھئی سچ بولے، بڑھا چڑھا کر جب تعریفیں کریں گے، آقا فرماتے ہیں برکت ختم ہو گئی۔ تیسری چیز وَلَمْ يَغْلُسْ فِي الْبَيْعِ، کہ وہ گڑبڑ کوئی نہیں کرتا حساب و کتاب میں۔ وَلَمْ يَحْلِفْ فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور جب بیچ رہا ہے تو قسمیں نہیں کھاتا۔ یہ 4 کام جو کرتا ہے تاجر، آقا فرماتے ہیں اللہ اس کے مال میں، اس کی تجارت میں ضرور برکت دیتا ہے۔ اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ من باع عیبا لم یبینہ
لم یزل فی مقت اللہ، کہ جس نے کوئی چیز بیچی اور اس میں کوئی عیب تھا اور اس نے جان بوجھ کر نہیں بتایا، وہ اللہ کی ناراضی کے اندر آ گیا، اللہ سے ہمیشہ ناراض رہے گا۔ وَلَمْ تَزِلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُ، اور فرشتے اس پر ہمیشہ لعنت بھیجتے رہیں گے۔ بھئی آپ کو پتہ تھا عیب آ رہا ہے، کپڑا ہے، اس میں خرابی ہے، لیکن آپ کو پتہ تھا لیکن آپ نے بتایا نہیں، مال بیچ دیا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آج تجارت میں بے برکتی آ رہی ہے۔ اور اگلی چیز جس کو ہم جانتے ہیں کہ بھئی ناپ تول میں کمی ہے، اس کو بھی ہم ختم کریں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ایک بار آپ تشریف لے گئے منڈی میں، تو ایک دکاندار تھا، اس نے اپنے دکان کے باہر اناج رکھا ہوا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اناج کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے گیلا اوپر سے خشک۔ تو حق نے فرمایا بھائی یہ کیا کر رہے ہو، اوپر تم نے خشک رکھا ہے، نیچے تم نے گیلا رکھا ہوا ہے۔ تو وہ شخص کہتا کہ حضرت بات یہ ہے کہ نا بارش ہو گئی تھی۔ تو آقا نے فرمایا بھائی بارش اوپر والے پر نہیں ہوئی۔ پھر حضور نے ایک جملہ فرمایا جو ایک اصول بن گیا، آقا نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے راستے پر نہیں ہے، وہ ہمارے دین پر نہیں ہے۔ اور اگلی چیز ایک اور جو آج ہماری تجارت میں بڑی خامی ہے، آقا نے فرمایا کہ اگر تم بچنا چاہتے ہو تو ایک اور چیز ہے بچو، وہ کیا ہے؟ ولا تناجشوا۔ اب یہ تناجشوا کو سمجھیے یہ کیا ہے؟ جیسے عام طور پر آپ کسی جگہ چلے جائیں، وہاں نیلامی ہو رہی ہے اور کوئی بندہ اس نیت سے چلا جائے کہ میں بڑی بولی بولوں گا تاکہ قیمت بڑھ جائے، حالانکہ اس کی نیت یہ نہ ہو کہ خریدوں گا، صرف قیمت بڑھانے کے لیے اس نے بولی لگانی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس طرح مت کرو، ولا تناجشوا، قیمت کو بڑھا چڑھا کر مت لگاؤ۔ اگر تم قیمت کو بڑھا چڑھا کر لگاؤ گے اس سے پھر بے برکتی ہوگی مال میں۔ اور جیسے ابھی میں نے بتایا کہ جب جمعے کی پہلی اذان ہو جائے تو اپنے ہم مال خرید و فروخت کو بالکل روک دیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، تو اس زمانے میں قافلے مدینہ منورہ میں اور اس علاقوں میں کبھی کبھی آتے تھے تجارتی قافلے۔ تو ایک قافلہ آ گیا، ڈیلیگیشن آ گیا، تو باہر سے آواز آئی بھئی تجارتی قافلہ آ گیا ہے، قافلہ آ گیا، کس نے کچھ خریدنا ہے تو خرید لو۔ اب صحابہ بیٹھے ہوئے، حضور جمعہ پڑھا رہے، تو صحابہ کے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ اگر یہ قافلہ باہر سے نکل گیا تو پھر تو 3-4 ماہ تک کون انتظار کرے گا، کیا پتہ پھر آئے کوئی نہ آئے۔ تو بہرحال یہ خیال آتے ایک ایک دو دو کر کے صحابہ اٹھتے گئے۔ تو تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، احادیث میں ہے کہ صرف 11 صحابی بیٹھے رہ گئے۔ تو جب وہ چلے گئے تو اللہ رب العزت نے پھر یہ آیات اتاری سورہ جمعہ کی، اور اللہ نے فرما دیا اے پیارے نبی آپ ان کو کہہ دیں کہ جس تجارت کے پیچھے یہ جا رہے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ جو آپ ان سے فرما رہے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا یہ مسجد سے اٹھ کر نہ جاتے، بھئی روزی دینا تو اللہ کا کام ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک بار درس حدیث دے رہے تھے، تو ان کے ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا یحییٰ بن یحییٰ، تو وہ اندلس سے آئے تھے حضرت امام مالک کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے درس دے رہے تھے، تو ایک آواز آئی کہ مدینہ میں ہاتھی آ گیا۔ اب یہ ہاتھی عرب کا جانور نہیں ہے، تو لوگوں کو بڑا شوق ہوا، اشتیاق ہو کہ ہم دیکھیں تو صحیح بھائی ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ انہوں نے تو ہاتھی دیکھا ہی نہیں تھا کبھی کبھی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے، تو ایک ایک شاگرد اٹھتا گیا اور جا کر باہر چلا گیا کہ میں ہاتھی تو دیکھوں ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ صرف ایک شاگرد بیٹھا رہا اور وہ تھا یحییٰ بن یحییٰ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پڑھائی تو دیکھا کہ ایک ہی شاگرد بیٹھا، پوچھا بھی باقی کدھر گئے؟ کہ حضرت وہ ہاتھی دیکھنے چلے گئے۔ کہ تم نہیں گئے؟ تو یحییٰ بن یحییٰ نے بڑا پیارا جواب دیا کہ حضرت میں اندلس سے ہاتھی دیکھنے نہیں آیا، میں تو حدیث سننے آیا ہوں۔ جن کو ہاتھی چاہیے تھا وہ ہاتھی دیکھنے چلے گئے، مجھے تو حدیث چاہیے تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی بات پسند آئی اور اللہ کو بھی اتنی بات پسند آئی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ایک بڑی کتاب ہے جس کو ہم کہتے ہیں موطا امام مالک،
اور موطا امام مالک جو ہے یہ حضرت یحییٰ بن یحییٰ ہی کی روایت ہے، اللہ نے ان کو یہ اعزاز دے دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی تجارت کرنی ہے تو تجارت کے اصول بھی ذہن میں رکھنے ہیں، بھئی کسی کو دھوکہ نہیں دینا، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، سچ بولنا ہے، امانت داری کرنی ہے، اور جب ہم ایسا کریں گے تو یقین جانیے پھر ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے، پھر ہمارے تمام کے تمام معاشرتی، تجارتی، کاروباری جتنے بھی چیزیں ہیں اللہ غیب سے حل کرے گا۔ بس نیت یہ رکھ لیں کہ ہم کسی بھی حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین یا رہنمائی یا ہدایات کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ ذکر ہوگا حضرت پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقت سے ہے۔ آپ حضرات ایک بار سورہ فاتحہ اور 11 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔